إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قابل صد احترام دوستو، بزرگوں اور بھائیوں اور معززات ماؤں، بہنوں، بیٹیوں اور خواتین اسلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں جن 3 آیات کی تلاوت فرماتے تھے، ان 3 آیات کی تلاوت آپ ہر خطبے میں سنتے ہیں۔ ان میں سے پہلی آیت سورۃ آل عمران کی آیت ہے جو ابھی آپ نے سنی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو تم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، اس طرح ڈرتے رہو جس طرح اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اور تمہاری موت آئے تو اس حالت میں آئے کہ تم مسلمان ہو۔ اور مسلمان کس معنی میں؟ اس معنی میں کہ تم اللہ کے فرما بردار ہو۔ تمہاری موت آئے تو اللہ رب العزت کی فرما برداری کرتے ہوئے آئے، اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے ہوئے نہ آئے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت سے کما حقہ ڈرنے کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ آپ دین اسلام پر ثابت قدمی اختیار کریں اور دین اسلام پر استقامت اختیار کریں، اس پر جمے رہیں حتیٰ کہ آپ کی موت آئے تو دین اسلام پہ آئے۔ میرے بھائیوں، دین اسلام پر موت آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ رب العزت کی۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ذکر فرمایا، وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينَ فَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اور حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اس بات کی خصوصی طور پر وصیت فرمائی تھی کہ یا بنی ان اللہ اصطفى لکم الدین، کہ میرے پیارے بیٹو، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا ہے، لہذا اس سے روگردانی نہ کرنا، اس سے انحراف نہ کرنا، اس دین اسلام کو نہ چھوڑنا، اس کو اپنے گلے کا ہار بنا کے رکھنا، اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھنا، حتیٰ کہ فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تمہاری موت آئے تو اسی دین اسلام پر ہی آئے۔ یہ وصیت کون کر رہے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام۔
آج ذرا ہم بھی سوچیں کہ ہم اپنی اولاد کو کس بات کی وصیت کرتے ہیں. یہ باپ اپنی اولاد کے بارے میں فکر مند تھے کہ میری اولاد، کہ ہماری اولاد کا خاتمہ دین اسلام کو چھوڑ کر کسی اور دین پر نہ ہو، خاتمہ ہو تو دین اسلام پر ہو. ایک اپنی اولاد کا جو سچا خیر خواہ باپ ہوتا ہے وہ واقعتاً اپنی اولاد کے دین کے بارے میں سوچتا ہے. سب سے پہلے اس کی سوچ کا، اس کی فکر کا محور یہی ہوتا ہے کہ میں خود بھی دین اسلام پر قائم رہوں اور میری آل اولاد جو ہے، میری نسل بھی دین اسلام پہ قائم رہے. میرے بھائیوں، یہ جو خاتمہ ہے نا دین اسلام پر، اچھا خاتمہ، اس کی بڑی اہمیت ہے. اور اس کی اہمیت کو مزید واضح کرنے کے لیے میں یہاں خطبے کے آغاز میں 2 واقعات ذکر کرنا چاہتا ہوں انتہائی اختصار کے ساتھ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنو اسرائیل میں 2 بھائی تھے. حقیقی بھائی تھے یا وہ بھائی بنے ہوئے تھے دینی رشتے کی وجہ سے. ان میں سے ایک بہت ہی نیک تھا اور بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، اور دوسرا گنہگار تھا، لیکن وہ دونوں مسلمان تھے. ان میں سے جو نیک تھا وہ اپنے گنہگار بھائی کو دیکھتا گناہ کرتے ہوئے تو اس کو سمجھاتا تھا، اس کو کہتا تھا کہ رک جاؤ، باز آ جاؤ، ان گناہوں کو چھوڑ دو. وہ کبھی کبھار نصیحت سن لیتا اپنے اس نیک بھائی کی، اور کبھی کبھار بگڑ بھی جاتا تھا اور کہتا تھا کہ کیا تم میرے پیچھے پڑ گئے ہو، میری جان ہی نہیں چھوڑتے، جب بھی میں کوئی کام کرتا ہوں تو تم اس پر اعتراض کر دیتے ہو. یہ نیک بھائی اس کو برابر سمجھاتا رہا، یہاں تک کہ وہ شخص جو اس کا بھائی تھا اور وہ گناہ چھوڑنے پر تیار نہیں تھا، اس سے تنگ آ کر اس نیک بھائی نے کہا واللہ لا یغفرک اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. اب آپ دیکھیں، یہ بھائی وہ ہے کہ جو عبادت کرتا ہے، نیک ہے، اور بلکہ کان یجتہد فی العبادہ، وہ بہت زیادہ عبادت کرتا تھا، لیکن اس کا خاتمہ دیکھنے کس بات پہ ہو رہا ہے. وہ اپنے گنہگار بھائی کو کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے واللہ لا یغفر اللہ لک، اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ تجھے تو معاف نہیں کرے گا. تجھے میں سمجھاتا ہوں، تو باز ہی نہیں آتا، گناہوں کو چھوڑتا ہی نہیں، الٹا تو کبھی بگڑ کے یہ کہہ دیتا ہے کہ تم میری جان ہی نہیں چھوڑتے ہو. اللہ کی قسم اللہ تجھے معاف کرنے والا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو موت دے دی. ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اللہ نے ان کی دونوں کی روحوں کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس نیک آدمی سے پوچھا، نیک آدمی کی روح سے، کہ کیا تم نے اللہ رب العزت کا جو اختیار ہے کہ وہ کس کو معاف کرے کس کو معاف نہ کرے، یغفر لمن یشاء ویعذب من یشاء، اللہ تعالیٰ جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے عذاب دے، یہ جو اللہ کے اختیار ہے تم نے اپنے ہاتھ میں لے لیا تھا، اور تم نے اپنے اس بھائی کو کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. اور ایک حدیث کی روایت میں ہے کہ من یتعلی علی، یہ کون ہے کہ جو میرے اوپر قسم کھا کے کہتا ہے کہ اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا؟ اس کو جرأت کیسے ہوئی اس بات کی؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فإنی قد غفرت لفلان وأحبطت عملک، اللہ کی قسم میں نے اس کی، جس کو تو نے کہا تھا نا کہ اللہ تجھے معاف نہیں کرے گا، میں نے اس کی مغفرت کر دی ہے اور تیرے اعمال کو میں نے برباد کر دیا. اس شخص کا خاتمہ کس پہ ہوا؟ خاتمہ برے عمل پہ ہوا، بری بات پہ ہوا، کہ اس نے اللہ رب العزت کے اختیار کو اپنے ہاتھ میں لے کر ایک بری بات کہہ دی تھی کہ اللہ تجھے کبھی معاف نہیں کرے گا، حالانکہ ساری زندگی یہ نیک عمل کرتا تھا. ایک طرف یہ قصہ، یہ واقعہ، دوسری طرف آپ دیکھیں بنو اسرائیل کا وہ شخص جس نے 99 افراد کو قتل کیا تھا، اور اس نے پوچھا کہ کیا میری توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ فلاں بستی میں ایک راہب رہتا ہے، اس کے پاس چلے جاؤ. اس کے پاس گیا، اس کو کہا کہ کیا میری توبہ کا کوئی راستہ ہے، میری توبہ قبول ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ اس نے کہا نہیں ہو سکتی. اس نے اس کو بھی قتل کر دیا. اب یہ 100 افراد کا قاتل. پھر اس نے پوچھنا شروع کر دیا
کہ کیا میری توبہ کا کوئی راستہ ہے؟ لوگوں نے کہا کہ وہ جو فلاں بستی ہے نا، وہاں اس بستی کے اندر نیک لوگ رہتے ہیں، تم بھی ادھر چلے جاؤ، ان کی صحبت میں رہو گے، ان کی سوسائٹی میں رہو گے، تم بھی نیک بن جاؤ گے، توبہ کر لو گے، اللہ تمہاری توبہ کو قبول کر لے گا۔ اب یہ توبہ کرنے کی نیت سے اسی بستی کی طرف چل رہا ہے، جا رہا ہے، اور راستے میں اس کی موت آ گئی۔ اب رحمت کے فرشتے بھی آتے ہیں، عذاب کے فرشتے بھی آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کے درمیان کیا فیصلہ فرمایا؟ فرمایا کہ زمین ناپ لو، یہ جہاں سے چلا تھا وہاں سے لے کے یہاں تک جہاں اس کی موت آئی، دیکھو کتنی زمین ہے، کتنی مسافت ہے، اور یہاں سے لے کے آگے جہاں جس بستی میں جانا تھا اس نے توبہ کرنے کے لیے، وہ بھی دیکھ لو وہ کتنی ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے اس زمین کو کہا جو باقی تھی، جو مسافت باقی تھی، اللہ نے کہا سمٹ جاؤ، وہ قریب ہو گئی، اور جو مسافت وہ طے کر چکا تھا وہ حالانکہ تھوڑی تھی، اللہ نے کہا لمبی ہو جاؤ، وہ مسافت لمبی ہو گئی۔ چنانچہ اس کی روح کو رحمت کے فرشتے قبض کر کے اوپر لے کے گئے۔ اب یہ شخص کون ہے؟ یہ 100 افراد کا قاتل، لیکن خاتمہ کس بات پہ ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ خاتمہ اس کا توبہ کی نیت پہ ہو رہا ہے۔ چنانچہ اس کی روح کو رحمت کے فرشتے لے کے گئے اور اس کی روح کو جنت میں لے کے گئے۔ اب آپ ان دونوں واقعات کو دیکھیں۔ پہلا شخص جو ساری زندگی نیک عمل کرتا رہا، بہت زیادہ عبادت کرتا رہا، خاتمہ بری بات پہ ہوا، برے عمل پہ ہوا، اللہ رب العزت نے اس کی ساری زندگی کے اعمال برباد کر دیے۔ اور ادھر یہ شخص جو 100 افراد کا قاتل تھا، یہ صرف نیت کر کے جا رہا تھا توبہ کرنے کے لیے، اللہ نے اس کی توبہ کو قبول کر لیا اور اس کی ساری زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس کا معنی یہ ہوا کہ انسان کے اعمال کا دار و مدار کس بات پہ ہے؟ انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں کے اوپر ہے۔ اعتبار اس چیز کا ہے کہ آپ کا خاتمہ کس عمل پہ ہوتا ہے۔ اور پھر اس کی وضاحت آپ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دوسری حدیث سے آپ سنیے، اور اسی سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ خاتمہ انسان کی زندگی میں کس قدر اہمیت رکھتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، اس اللہ کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ان احدکم لیعمل بعمل اہل الجنہ، تم میں سے ایک شخص اہل جنت کے عمل کرتا ہے، نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، وہ زکوٰۃ بھی دیتا ہے، صدقہ خیرات بھی کرتا ہے، اور وہ اس کے علاوہ بے شمار اعمال کرتا ہے، وہ اعمال جو اس کو جنت پر لے جانے والے ہیں، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، یہاں تک کہ وہ جنت والے عمل کرتے 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 جنت کے اتنے قریب پہنچ جاتا ہے کہ جنت اور اس کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، پھر اس پر کتاب جو ہے وہ سبقت لے جاتی ہے، تقدیر اس پر سبقت لے جاتی ہے۔ فیعمل بعمل اہل النار، یہ شخص جو جنت کے ایک ہاتھ کے فاصلے پر قریب پہنچ چکا تھا، یہ کوئی جہنمی لوگوں کا عمل کرتا ہے، جہنم میں لے جانے والا کوئی عمل کرتا ہے، اور اسی پر اس کی موت آ جاتی ہے، فیدخلھا، وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور اس کے بالمقابل وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں سے ایک شخص جہنم والوں کے اعمال کرتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، اور اتنے اعمال کرتا ہے کہ یہاں تک کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ باقی رہ جاتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، اس پر بھی کتاب سبقت لے جاتی ہے، تقدیر پہ جو کچھ لکھا ہے وہ سبقت لے جاتا ہے۔ فیعمل بعمل اہل الجنہ، اچانک یہ جنت والوں کا کوئی عمل کرتا ہے، اسی پر اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، فیدخلھا، پھر یہ جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار خاتموں کے اوپر ہے۔ اور صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ ایک جنگ کے اندر انہوں نے ایک شخص کو دیکھا، اس کے سامنے مشرکوں میں سے جو بھی آتا وہ اس کو قتل کر دیتا، کوئی بھی مشرک اس کے سامنے آتا وہ اس کے سامنے مقابلہ کرنے کی وہ قدرت نہیں رکھتا تھا، یہ اس پہ وار کرتا اور اس کو قتل کر دیتا۔ صحابہ کرام نے اس کی شجاعت اور اس کی بہادری کو دیکھ کے کہا، آج جس طرح یہ جہاد کر رہا ہے اس طرح ہم میں سے کوئی بھی نہیں کر رہا ہے۔
آج جس طرح یہ بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے، ہم میں سے کسی نے بھی اس طرح بہادری کے جوہر نہیں دکھائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا؟ اما انہ من اہل النار، خبردار یہ شخص جہنم والوں میں سے ہے۔ اب آپ تصور کیجئے کہ یہ وہ شخص ہے کہ جو جہاد کے اندر مشرکوں سے لڑتے ہوئے اور مشرکوں سے قتال کرتے ہوئے مشرکوں کو تہہ تیغ کر رہا ہے، اس کے سامنے جو آتا ہے مارا جاتا ہے، لیکن آپ اس کے بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ یہ اما انہ من اہل النار، یہ جہنم والوں میں سے۔ ایک صحابی نے عزم کر لیا کہ میں آج اس کا پیچھا کروں گا، دیکھتا ہوں اس کا خاتمہ کس طرح سے ہوتا ہے۔ اس کا پیچھا کرتے 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 دیکھتا ہے کہ وہ دشمن کے وار کی وجہ سے زخمی ہو کر گر پڑتا ہے، لیکن زخموں کی تاب نہیں لاتا، وہ اپنے زخموں کو برداشت نہیں کرتا، چنانچہ وہ کیا کرتا ہے، وہ اپنی ہی تلوار کو زمین کے اندر گاڑ کر اس کی نوک اوپر رکھ کے اپنے پیٹ کو اس کے اوپر ڈال دیتا ہے۔ چنانچہ اس کی تلوار ایک طرف سے نکل کے دوسری طرف چلی جاتی ہے اور اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے، گویا کہ اس نے خودکشی کی، اپنے آپ کو اس نے خود ہی مارا۔ یہ شخص جو اس کا پیچھا کر رہا تھا بھاگا بھاگا آیا اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کے کہنے لگا اشہد انک رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ واقعتاً اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا؟ کہا آپ نے جس کے بارے میں اس طرح کہا تھا کہ وہ جہنمی ہے، میں نے اس کا پیچھا کیا تو میں نے اس کو دیکھا کہ وہ خودکشی کر کے مر گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے بارے میں فرمایا تھا۔ اب آپ دیکھیں جو شخص قتال کرتے ہوئے میدان جہاد کے اندر ہے اور ظاہر ہے کہ وہ شخص اس کا خاتمہ جو ہے برا ہوا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی یہ ارشاد فرمایا تھا کہ ایک بندہ لوگوں کی نظروں کے اندر جنتوں کے عمل کرتا ہے، اہل جنت کے عمل کرتا ہے، لیکن اس کا خاتمہ جہنم والوں کے عمل پہ ہوتا ہے، لہذا وہ جہنم میں چلا جاتا ہے۔ اور ایک شخص لوگوں کی نظروں میں وہ جہنمیوں کے کام کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس کو جنتیوں والے عمل کی توفیق دیتا ہے، وہ جنتیوں والے عمل کرتا ہے اور پھر وہ جنت پہ داخل ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا خاتمہ اسی پہ ہوتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، ہمیں اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے، کبھی بھی اپنی نمازوں سے دھوکہ نہ کھائیں، کبھی اپنے صدقات و خیرات سے دھوکہ نہ کھائیں، اور کبھی اپنے ذہن میں یہ نہ سوچیں کہ میں تو اتنا نمازی ہوں، 5 وقت کی نماز بھی پابندی سے پڑھتا ہوں، تہجد بھی پڑھتا ہوں، صدقہ خیرات بھی کرتا ہوں، زکاتیں بھی دیتا ہوں، حج عمرے بھی کرتا ہوں، اور اسی طرح باقی نیکیاں بھی کرتا ہوں، تو میرا خاتمہ تو اچھا ہی ہوگا۔ میرے بھائیوں، امید تو رکھنی چاہیے، لیکن انسان کو برے خاتمے سے بھی ڈرنا چاہیے، کیونکہ انسان کے اعمال کا دار و مدار خاتموں کے اوپر ہے۔ اچھا خاتمہ جو ہے اس کے اسباب کیا ہیں؟ میں مختصر طور پر اچھے خاتمے کے کچھ اسباب بیان کرنا چاہوں گا۔ میرے بھائیوں، اچھے خاتمے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ ہے کہ انسان اپنے ایمان کا جائزہ لیتا رہے اور پھر اپنی اصلاح کرتا رہے، اپنے ایمان کا جائزہ لے کہ اس کا ایمان کس پائے کا ہے، اور کیا وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا ہے، اور پھر وہ مسلسل اصلاح کرتا رہے۔ وہ اگر اس سے بحیثیت بشر اگر اس سے کوئی خطا ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے، تو وہ توبہ کرے، استغفار کرے، اللہ تعالی سے معافی مانگے، اللہ کے سامنے اشک ندامت بہاتا رہے، صدقہ خیرات کرتا رہے، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کرے، مسلسل اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کرے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، جو شخص سچا ایمان لایا اور اپنی اصلاح بھی کرتا رہا، مسلسل اصلاح کرتا رہا، جب کبھی اس کو پتا چلا کہ میرے اندر یہ غلطی ہے، اس نے اپنی غلطی کی اصلاح کی، اس نے کسی خطبے کے اندر سنا یا کسی واعظ، کسی خطیب یا کسی داعی سے سنا کہ اس کے اندر یہ غلطی ہے، تو اس نے اپنی اصلاح کی، اس نے کبھی بھی اپنی انا کا مسئلہ نہیں بنایا بلکہ اپنی اصلاح کی طرف توجہ دی۔ جو شخص بھی ایمان لاتا ہے، سچا ایمان لاتا ہے، پھر اصلاح کی کوشش کرتا رہتا ہے، فلا خوف علیہم، ایسے لوگوں پر آئندہ کا کوئی خوف نہیں ہوگا، ولا هم يحزنون، اور نہ ہی ان کو پیچھے کا کوئی غم ہوگا، نہ قبر کا، آخرت کا ان کو کوئی خوف ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ان کا خاتمہ بھی اچھا کر دے گا، ان کی قبر کو بھی ٹھنڈا بنا دے گا، اور ان کے جو آخرت کا جو معاملہ ہے وہ بھی بہتر سے بہتر ہو جائے گا، اور ان کو پیچھے کبھی کوئی غم نہیں ہوگا۔ لہذا میرے بھائیوں، ہمیں ہمیشہ اپنی اصلاح کرتے رہنا چاہیے۔ دوسرا سبب یہ ہے
کہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے کہ اللہ میرا خاتمہ ایمان پہ کرنا، اللہ مجھے برے خاتمے سے محفوظ رکھنا۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ آل عمران کے آخر میں جن دعاؤں کی تعلیم دی ہے کہ عقل مند لوگ یہ دعائیں کرتے ہیں، ان دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی ہے کہ ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اے ہمارے رب، ہم تیرے اوپر ایمان لائے، لہذا اے اللہ ہمارے ایمان کی بدولت اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر دینا، ہم نے جو گناہ بڑے کیے ان کو بھی معاف کر دینا، جو چھوٹے کیے ان کو بھی معاف کر دینا، وتوفنا مع الابرار، اور اللہ ہماری موت آئے تو نیک لوگوں کے ساتھ آئے۔ اپنے خاتمے کی بھی فکر کرتے ہیں اور دعا کرتے رہتے ہیں کہ میری موت آئے تو اچھے لوگوں کے ساتھ آئے، میری روح قبض ہونے کے بعد جائے تو نیک لوگوں کے اندر جائے۔ وتوفنا مع الابرار، حتیٰ کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی یہ دعا کی تھی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ یہ کون ہے؟ یہ یوسف علیہ السلام جو اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ یہ دعا کرتے تھے کہ توفنی مسلما، اللہ مجھے مارنا تو اسلام کی حالت میں مارنا اور مجھے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا۔ اور اسی طرح سے اللہ رب العزت نے توبہ کرنے والوں کو جو ایک دعا سکھلائی ہے اس کی الفاظ یہ ہیں، ربنا افرغ علینا صبرا وتوفنا مسلمین۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے میرے دل کو ثابت رکھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ دعا پڑھتے تھے۔ صحابہ کرام بعض اوقات پوچھتے تھے، اللہ کے رسول آپ کو آخر کس بات کا خطرہ ہے؟ آپ یہ دعا بار بار کیوں کرتے ہیں کہ اللہ میرے دل کو ثابت رکھنا، اے اللہ مجھے استقامت نصیب کرنا، آخر آپ یہ دعا بار بار کیوں کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اصل میں بات یہ ہے کہ یہ جو دل ہے نا، یہ اللہ رب العزت کی انگلیوں کے درمیان ہے، اللہ تعالیٰ جیسے چاہتا ہے دلوں کو پھیر دیتا ہے۔ اس لیے میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ میرے دل کو ایمان پر ثابت رکھنا، اپنے دین پر ثابت رکھنا، اپنی اطاعت پہ ثابت رکھنا۔ میرے بھائیوں، اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کثرت کے ساتھ پڑھتے ہیں تو ہمیں تو اس سے بھی زیادہ اس دعا کا اہتمام کرنا چاہیے اور اپنے خاتمے کی فکر کرنی چاہیے، کبھی بھی اپنے نیک عمل سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے اور اپنے خاتمے کی فکر میں رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے ایک سبب یہ بھی ہے اچھے خاتمے کا کہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہیں۔ آپ لوگوں کی نظروں کے سامنے ہوں تب بھی، آپ لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہوں تب بھی، آپ جلوت میں ہوں تب بھی، خلوت میں ہوں تب بھی آپ اللہ رب العزت سے ڈرتے رہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے ڈرنے کا معنی کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں آپ اللہ رب العزت سے ڈر کر اللہ رب العزت کی نافرمانیوں سے، گناہوں سے، برائیوں سے اپنے دامن کو بچاتے رہیں، اللہ سے ڈر کر، اللہ کا خوف کھاتے ہوئے، اللہ کی خشیت رکھتے ہوئے۔ ورنہ آج ہوتا کیا ہے؟ ہوتا یہ ہے کہ خلوتوں کے اندر وہ لوگ جو نماز بھی پڑھتے ہیں، وہ لوگ جو پیر اور جمعرات کے روزے بھی رکھتے ہیں، وہ لوگ جو صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، وہ جب خلوتوں کے اندر ہوتے ہیں اور یہ موبائل ان کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، نیٹ پیکج چل رہا ہوتا ہے، تو اللہ جانے وہ کیا دیکھتے ہیں اور کیا سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا تھا کہ قیامت کے دن لوگ آئیں گے جو تہامہ علاقے کے پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیاں لے کے آئیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ ان کی نیکیوں کو ہوا کے اندر اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح اڑا دے گا۔ پہاڑوں جیسی نیکیاں جو ہیں ان کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ وہ کون ہیں؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، کہ جب ان کو خلوت کے اندر حرام کاموں کے ارتکاب کا موقع ملتا تھا تو پھر یہ چوکتے نہیں تھے، وہ حرام کام کر چھوڑتے تھے۔ لوگوں کی نظروں میں نمازی، روزہ دار، پاک صاف، لیکن خلوت کے اندر لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو کر حرام کام، حرام چیزوں کو دیکھنے کا موقع ملتا تھا، دیکھتے تھے، اور گانے سننے کا، موسیقی سننے کا موقع ملتا تھا، سنتے تھے۔ اس کے علاوہ اور محرمات جن کے ارتکاب کرتے تھے، اس کی وجہ سے اللہ رب العزت ان کی پہاڑوں جیسی بڑی بڑی نیکیوں کو ہوا کے اندر اڑتے ہوئے چھوٹے چھوٹے ذرات کی طرح اڑا دے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنی خلوتوں کا جائزہ لو۔ جلوت کے اندر تو ہم بڑے نیک بنتے ہیں، لیکن خلوتوں کا جائزہ لو کہ خلوت کے اندر ہم کیسے ہیں، خلوت کے اندر ہم اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں یا نہیں ڈرتے ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، اچھے خاتمے کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی، میں بات ختم کرتا ہوں، کہ آپ 5 نمازیں پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، 5 نمازیں، اس لیے کہ یہ دین اسلام کا رکن ہے۔
نمازوں کے اندر کبھی بھی غفلت اور سستی نہ کیا کریں، اس لیے کہ نمازوں کے معاملے کے اندر غفلت کرنا، سستی کرنا، یہ ایک منافق کی علامت تو ہو سکتی ہے، یہ کسی سچے مومن کی علامت نہیں ہو سکتی۔ جب آپ نمازیں پابندی سے پڑھتے رہیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ آپ کا خاتمہ بھی اچھا ہوگا۔ لیکن اگر آپ نمازوں کے اندر سستی کریں گے، غفلت کریں گے، پھر آپ کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا خاتمہ اس طرح ہو کہ آپ بے نماز ہوں، آپ نماز کے اندر سستی غفلت کرنے والے ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کے معاملے کے اندر سستی کرنے والے، غفلت کرنے والے لوگوں کے بارے میں فرمایا فویل للمصلین، ان نماز پڑھنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی ہے، الذین هم عن صلاتهم ساہون، جو اپنی نمازوں سے غافل رہتے ہیں۔ دل چاہا تو نماز پڑھ لی، دل نہیں چاہا تو نماز نہیں پڑھی، کسی بھی دنیاوی کام کی وجہ سے نماز کو ترک کر دیا۔ میرے عزیز بھائیوں، ایک دن اگر انسان عصر کی نماز کو چھوڑ دے، اللہ کے رسول نے فرمایا من فاتہ صلاۃ العصر فقد حبط عملہ، جس کی عصر کی نماز چھوٹ جاتی ہے اس کے اعمال برباد ہو جاتے ہیں۔ اہل علم یہ کہتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس کے اس دن کے اعمال برباد ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ اس کی زندگی بھر کے اعمال برباد ہو جائیں ایک دن کی عصر کی نماز کو چھوڑنے کی وجہ سے۔ اور دوسری طرف اللہ کے رسول فرماتے ہیں من صلی البردین دخل الجنہ، جو دو ٹھنڈی نمازوں کو پڑھتا رہتا ہے، دو ٹھنڈی نمازوں کو چھوڑتا نہیں، ٹھنڈی نمازوں سے مراد فجر کی نماز اور عصر کی نماز، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو جائے گا، یعنی اس کا خاتمہ اچھا ہوگا اور وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، ہمیں یہ اسباب اور اس کے علاوہ باقی جو اسباب ہیں جن کو میں قلت وقت کی وجہ سے ذکر نہیں کر سکا، ان اسباب کو اختیار کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنی اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے، ہمیں ثابت قدمی اختیار کرنی چاہیے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر ڈٹ جاتے ہیں، استقامت اختیار کرتے ہیں، جم جاتے ہیں اللہ رب العزت کی توحید پہ اور اللہ رب العزت کی اطاعت و فرمانبرداری پہ، تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے ہی لوگوں کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں، ان کی موت کے وقت آ کر ان کو بشارت دیتے ہیں، خوشخبری دیتے ہیں کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، تمہیں آگے کا کوئی غم، کوئی خوف نہیں، پیچھے کا کوئی غم نہیں، وابشروا بالجنہ التی کنتم توعدون، اور تمہیں اس جنت کی بشارت ہو، خوشخبری ہو جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ تو یہ اچھا خاتمہ اور موت کے وقت فرشتوں کی طرف سے یہ بشارتیں یہ کیسے نصیب ہوں گی؟ یہ تبھی نصیب ہوں گی جب ہم استقامت اختیار کریں گے، ثابت قدمی اختیار کریں گے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی تسبیح بیان کرتے رہو، اپنے رب کی پاکیزگی بیان کرتے رہو، اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ پر موت آ جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم سب کو اپنی اطاعت و فرمانبرداری پر استقامت نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو اچھا خاتمہ نصیب فرمائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو برے خاتمے سے محفوظ رکھے۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ میرے عزیز بھائیو اور دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی ہے اذا اراد اللہ بعبده خیرا استعمله، جب اللہ رب العزت اپنے بندے سے خیر و بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے، استعمله، تو اللہ تعالیٰ اس کو عمل کی توفیق دیتا ہے، اس کو اللہ رب العزت کام کرنے کی، عمل کرنے کی توفیق دیتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یہ عمل کرنے کی توفیق کا معنی کیا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یوفقہ لعمل صالح قبل موتہ، اللہ تعالیٰ نے چونکہ اپنے اس بندے سے خیر کا ارادہ فرمایا ہے تو اللہ اس کو موت سے پہلے نیک عمل کی، عمل صالح کی توفیق دیتا ہے، اور پھر ثم یقبضہ علیہ،
پھر جب وہ یہی نیک عمل کر رہا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی پر اس کی روح کو قبض کر لیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس سے بھی یہ ثابت ہوتا ہے کہ اصل میں دار و مدار ہے ہی خاتمے کے اوپر، کہ آپ کی روح جب قبض ہوتی ہے تو وہ کس حالت میں ہوتی ہے، آپ اس وقت کون سا عمل کر رہے ہوتے ہیں۔ اگر آپ نیک عمل کر رہے ہیں اور اسی دوران آپ کی روح قبض ہو گئی تو اللہ تعالیٰ سے امید رکھیں کہ آپ کا خاتمہ اچھا ہوا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا، من قال لا الہ الا اللہ ابتغاء وجہ اللہ ختم له بها دخل الجنہ، جس شخص نے لا الہ الا اللہ کہا صرف اللہ رب العزت کی رضا کو طلب کرتے ہوئے اور اسی پر اس کا خاتمہ ہو گیا، دخل الجنہ، وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ اور ایک اور حدیث کے مطابق من کان آخر کلامہ لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ تھا اور اس کے بعد اس کی موت آ گئی، وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ومن صام یوما ابتغاء وجہ اللہ ختم له به دخل الجنہ، جس نے اللہ رب العزت کو راضی کرنے کی خاطر ایک دن کا روزہ رکھا اور اسی حالت میں اس کی موت آ گئی، اسی پر اس کا خاتمہ ہوا، وہ شخص بھی جنت میں داخل ہو گیا۔ ومن تصدق بصدقۃ ابتغاء وجہ اللہ، اور جو اللہ رب العزت کی رضا کی خاطر ہی جس نے صدقہ کیا اور اسی پر ہی اس کی موت آ گئی، دخل الجنہ، تو وہ شخص بھی جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ نیک عمل پر اگر آپ کا خاتمہ ہوتا ہے تو پھر آپ نیک عمل پر خاتمہ جو ہے وہ اچھے خاتمے کی علامت ہے، نیک عمل پر خاتمہ اچھے عمل کی علامت ہے، اچھے خاتمے کی علامت ہے، اور برے عمل پر خاتمہ ہو تو وہ برے خاتمے کی علامت ہے۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ کہیں ہمارا خاتمہ جو ہے وہ برے عمل پہ نہ ہو، کہیں ہمارا خاتمہ جو ہے وہ برا نہ ہو، اس لیے کہ اگر خاتمہ برا ہو گیا تو پھر اس کے بعد انسان کے لیے کوئی خیر و بھلائی نہیں، لیکن اگر خاتمہ اچھا ہو گیا تو اس کے بعد انشاءاللہ اس کی قبر بھی جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ بن جائے گی، اور قیامت کے دن بھی اللہ رب العزت اس کے معاملات کو آسان سے آسان تر بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ اسلام پہ فرمائے، نیک عمل پہ فرمائے، اللہ ہم سب کا خاتمہ اپنی توحید پہ فرمائے۔ اس حالت میں ہمارا خاتمہ ہو کہ ہم اللہ رب العزت کے فرما بردار بندے ہوں، اللہ کے نافرمان بندے نہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو موت کے مراحل ہمارے لیے آسان فرمائے، اللہ ہماری قبروں کو جنت کے باغیچے بنائے، اور اللہ رب العزت ہم سب کو قیامت کے دن ہمیں بھی، ہمارے والدین بھی، ہمارے بیوی بچے بھی، بہن بھائی بھی، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس کے وارثوں میں شامل فرمائے، اور اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے اپنی پناہ میں رکھے اور عذاب قبر سے اپنی پناہ میں رکھے۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم فرج هم المهمومين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.